صبر تو یقین کی آخری حد ہے۔ صبر کا صلہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ جس کے بدلے میں صلہ دینے والی ذات ہی مل جاتی ہے۔ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت آزمائش ہے، اس کی محبت کے سوا ہر محبت بس خود غرض ہے۔ دینے والے سے محبت کر لی جائے تو پھر وہ سب مل جاتا ہے جو ملنے والا نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کو پا لینا چاہتے ہیں تو تہجد پڑھیں۔ یہ نماز تمہارے اور اللہ کے درمیان موجود ہر فاصلے کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری بات تو یہی لگتی ہے جب اس کا بندہ اس کے پسندیدہ انداز میں اسے مناتا ہے۔ جب تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی محبت کی آرزو کرتے ہو نا، اللہ اس آرزو پر یکدم کن فرما دیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے میری پسند سے راضی کیا تو میں بھی تجھے تیری ہی پسند سے راضی کروں گا۔ کائنات میں کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو نماز کی طرح اللہ کو خود تم سے راضی کر سکے۔ اللہ کے نزدیک یہی اس نماز سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں۔ جو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اس سے بے حد محبت کرنے لگتا ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور تڑپ سے اللہ ملتا ہے۔ جو سجدوں میں سستی نہیں کرتے، پھر اللہ بھی ان کی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر نہیں ہونے دیتا۔ نماز آزمائش میں اللہ کی تمہارے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہے۔ اس کی پناہ میں ہوتے ہیں تو بڑے سے بڑا طوفان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ ہر بات انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کی حکمتیں تو ہوتی ہی ایسی ہیں کہ جس کا راز کسی کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو دیا۔ تبھی اس نے کہا کہ مجھ پر یقین رکھو۔ اللہ یقین کرنے والوں کے لیے راستے بناتا ہے۔ جیسے وہ کسی کو نظر نہیں آتا مگر پھر بھی ہم اس یقین کے ساتھ اسے محسوس کرنے لگتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں اس کا نور ہے۔ جب ہم اس بات کا یقین کر لیتے ہیں تو وہ واقعی ہمیں ہر طرف دکھائی دینے لگتا ہے۔ ہم جیسا اس کا گمان کرتے ہیں ہمیں وہ اسی روپ میں ملتا ہے۔ یقین کا گمان کرو گے تو یقین میں ملے گا، محبت کا گمان کرو گے تو محبت کی صورت میں آ ملے گا، معجزے کا گمان کرو گے تو معجزوں کی صورت میں آ ملے گا۔ اس نے جس کو جو سمجھانا ہو وہ سمجھا لیتا ہے۔ سو اچھا گمان کیا کرو تاکہ اچھا پاؤ۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے اور جس کے ساتھ وہ ذات ہو اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ پھر وقت کیا حالات، کیا موسم، کیا دنیا، کیا نصیب، پھر نصیب کیا سارا جہان بدلتا ہے۔